ملک کی سلامتی، خود مختاری اور وقار کا تحفظ کیا جائے گا، سویلین اور عسکری قیادت کا متفقہ فیصلہ۔ وزیراعظم کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، نائب وزیراعظم اور وزیر دفاع ہمراہ، آرمی چیف، ایئر چیف اور نیول چیف موجود تھے۔ وزیراعظم کو سیکیورٹی صورتحال اور بھارتی جارحانہ اقدامات کے تناظر میں تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ علاقائی سلامتی، ہائبرڈ وارفیئر اور دہشت گرد نیٹ ورک سے متعلق بتایا گیا۔ شرکاء کا خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشنل تیاریاں بڑھانے پر زور۔ وزیراعظم نے ISI کی مہارت کو سراہا، کہا قوم بہادر مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ پاکستان سے یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہو، آپ کی 9 لاکھ فوج جو بھارت پر قابض ہے انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر میں، وہ وہاں پہ جھک مار رہی ہے۔ دشمن پاکستان پر حملے کے لیے طاق میں بیٹھا ہے۔ پہلگام واقعے کے وقت بھارت کی 9 لاکھ فوج کہاں تھی؟ کیسے ممکن ہے پاکستان سے جا کر لوگوں نے حملہ کیا؟ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا گجرات کے قصائی کی تمام پالیسیز ناکام ہو چکی، پوری دنیا کہہ رہی ہے بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام بولے جارحیت ہوئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی، پاکستان کا ہر فرد اور سپاہی ملک کے لیے لڑنے کو تیار ہے۔ پاکستان سے یہ لوگ جا کے وہاں پہ انہوں نے حملہ کیا ہو، آپ کی 9 لاکھ فوج جو بھارت پر قابض ہے انلیگلی آکیوپائڈ انڈین کشمیر میں، وہ وہاں پہ جھک مار رہی ہے۔ دشمن پاکستان پر حملے کے لیے طاق میں بیٹھا ہے۔ پہلگام واقعے کے وقت بھارت کی 9 لاکھ فوج کہاں تھی؟ کیسے ممکن ہے پاکستان سے جا کر لوگوں نے حملہ کیا؟ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا گجرات کے قصائی کی تمام پالیسیز ناکام ہو چکی، پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ بھارت کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ امیر مقام بولے جارحیت ہوئی تو شکست بھارت کا مقدر ہوگی، پاکستان کا ہر فرد اور سپاہی ملک کے لیے لڑنے کو تیار ہے۔ مودی کا ایک یہ خیال کہ اس طرح الزام لگایا جائے گا تو ایک بہانہ مل جائے گا اس کو کہ ان لوگوں کو مزید دبایا جائے، ان کے خلاف مزید کارروائی کی جائے، اپنی جو نالائقی ہے ان سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی اور اسے ایک لائن پر آئے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی افغان قائم مقام وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک بات چیت، دو طرفہ تعلقات میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق تجارت، رابطوں، اقتصادی تعاون اور عوامی روابط پر پیش رفت پر بات ہوئی۔ سیاسی مشاورتی میکانزم کی بحالی پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ علاقائی امن و سلامتی کے لیے اعلیٰ سطحی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے بھارت کے حالیہ اشتعال انگیز اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی سے ملاقات، پاک قطر تعلقات اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال ہوا۔ پاک بھارت کشیدگی اور خطے کی موجودہ صورتحال کے تناظر میں بھی بات چیت ہوئی۔ محسن نقوی نے پاکستان کے ٹھوس اور اصولی موقف سے آگاہ کیا، کہا خطے میں دیر پا امن چاہتے ہیں لیکن جارحیت پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں، ایکس سروس مین کی نیوز کانفرنس۔ میجر جنرل ریٹائرڈ جاوید اسلم نے کہا اگر بھارت نے حملے کی غلطی کی تو بھرپور رد عمل آئے گا۔ پہلگام واقعہ بھارت کا فالس فلیگ آپریشن تھا، دفاع وطن کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ایئر مارشل ریٹائرڈ فہیم اشرف نے کہا پاکستان کی فضائیہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ خالد جعفری بولے پاک فوج دنیا کی بہترین آرمی ہے۔ بھارت کے حالیہ اقدامات سے سنگین نتائج پیدا ہونے کا خدشہ، پاکستان کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ان کیمرہ اجلاس۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کئی اراکین نے مسئلہ کشمیر کو علاقائی عدم استحکام کی بنیادی وجہ قرار دیا۔ اقوام متحدہ کا مسئلہ قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل پر زور۔ پاکستان نے 22 اپریل کے حملے میں ملوث ہونے کا بھارتی الزام مسترد کیا۔ جارحیت کی صورت میں پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ خبردار کیا گیا دریاؤں کا بہاؤ روکنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ پاکستان کی پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات کی سختی سے تردید، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے نیو یارک میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں، واقعے کی شفاف، آزاد اور بین الاقوامی تحقیقات میں تعاون کو تیار ہیں۔
سین طاس معاہدے سے پیچھے ہٹنا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، پانی روکنے کے انتہائی خطرناک نتائج نکلیں گے، ہم اپنی سالمیت اور دفاع کے لیے مکمل تیار ہیں، کشمیر پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ ہے۔ بھارت کی غنڈہ گردی عروج پر سین طاس معاہدے کو پس پش ڈال دیا، مقبوضہ کشمیر میں 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق بھارت پاکستان کو اطلاع دیے بغیر مقبوضہ کشمیر میں 2 پن بجلی منصوبوں پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بڑھا رہا ہے۔ سین طاس معاہدہ بھارت کو پابند کرتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ادھر بھارت نے دریائے چناب کا اتوار کی شب روکا گیا پانی گزشتہ رات چھوڑ دیا۔ بھارت نے بغیر کسی جنگ کے پاکستان سے شکست تسلیم کر لی، بھارتی تجزیہ کار نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا۔ ویڈیو پیغام میں کہا، آج پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ اقوام متحدہ کا اجلاس جاری ہے جس میں 5 ویٹو پاورز بھی پاکستان کے ساتھ ہیں۔ امریکہ، برطانیہ، چین اور فرانس بھی پاکستان کے ساتھ ہیں۔ بالآخر پاکستان اقوام متحدہ میں بھی کامیاب ہو گیا، وہاں بھی ہمیں پچھاڑا گیا۔ بھارتی سیاستدان کا مودی کو استعفیٰ دے کر دوبارہ چائے بیچنے کا مشورہ۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں سیاسی رہنما کی مودی پر سخت تنقید، کہا مودی نے بھارتی فوج کو سیاست میں گھسیٹ کر کمزور کر دیا، دیش کے سب سے ناکارہ اور کمزور وزیر اعظم ثابت ہوئے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا احسن اقدام، بھارت سے واپس بھیجے گئے 2 بچوں کے علاج کا ذمہ لے لیا۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی سرکار نے زیر علاج مریضوں کو پاکستان واپس بھیج دیا۔ دل کے عارضے میں مبتلا 2 بچوں کے والد کی مودی کے غیر انسانی اقدام کی مذمت، کہا مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیز کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں، ہندو مت بھی انسانیت کا درس دیتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے وقار مہدی سینیٹر منتخب، سندھ اسمبلی میں سینٹ کا ضمنی انتخاب غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے وقار مہدی 111 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، 2 ووٹ مسترد۔ ضمنی الیکشن میں مجموعی طور پر 149 ووٹ کاسٹ کیے گئے، وقار مہدی دوسری مرتبہ ایوان بالا کے لیے منتخب ہوئے۔ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستیں منظور، سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلاف، 11 ججز نے اکثریت سے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، الیکشن کمیشن کو فیصلے پر عمل نہ کرنے پر نوٹس جاری، توہین عدالت کی درخواست بھی کیس کے ساتھ سنی جائے گی۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے سوال کیا، کیا فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا ہے؟ وکیل الیکشن کمیشن نے جواب دیا، ہم نے ایک پیراگراف کی حد تک عمل کیا۔ جسٹس جمال مندوکیل نے کہا، کل کسی کو پھانسی کی سزا دیں تو کیا وہ کہے گا بس سر تک پھندا ڈال کر چھوڑ دیا جائے؟ چیف جسٹس کا ضلعی عدلیہ میں دوسری شفٹ شروع کرنے کا اعلان، جسٹس یاحییٰ آفریدی کی سپریم کورٹ کے رپورٹر سے گفتگو، کہا شام کی شفٹ میں کام کرنے والے ججز کی تنخواہ 50% بڑھائیں گے۔ سپریم کورٹ میں ایک بینچ صرف سزائے موت کے مقدمات سنے گا۔ دورہ چین میں معلوم ہوا ان کی سپریم کورٹ میں 367 ججز ہیں، چین کی سپریم کورٹ میں کوئی مقدمہ زیر التوا نہیں۔ دورے کا مقصد عدلیہ میں وہاں کی ٹیکنالوجی کے متعارف کرانا تھا، ڈیٹا پورا ہونے تک AI کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پنجاب حکومت کا ای چارجنگ اسٹیشن کے لیے سولر پاور سسٹم نصب کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، 1100 ای ٹیکسیز سے پائلٹ پروجیکٹ کا اجرا پر اتفاق، ای ٹیکسی کے فائنینشیل ماڈل کی اصولی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا جناح ٹرمینل سے ہربنس پورہ تک یلو لائن منصوبے پر کام شروع کرنے کا حکم، گجرانوالہ میں میس ٹرانزٹ سسٹم کے لیے مزید روٹس پر رپورٹس طلب۔